السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، سورہ مریم آیت نمبر 66 سے کرنا ہے آپ۔ یہ اس وقت آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ایسا کیا کریں کہ اپنے پاس تفسیر کا کوئی بھی جو بھی بک آپ پڑھتے ہیں اس کو پاس رکھ لیا، اور اسی میں آپ اسٹکی نوٹس بھی لگا سکتے ہیں، یا اگر تو میں وہی بات کر رہی ہوں تو آپ اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یا پھر سائڈ پہ حاشیے ہوتے ہیں نا، اس میں بھی آپ نوٹس لکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے بڑے نوٹس بنائیں، ماشاءاللہ اگر تو کسی کے پاس اتنا وقت ہے، لیکن جیسے ہم وقت کی کمی کو کہتے رہتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ان اوقات سے پھر برکت حاصل کرنی ہے۔ جس وقت میں پڑھ رہی ہوں آپ اس وقت لکھیں، نوٹس بنا لیں، اور نوٹس بناتے ہوئے بھی نا احتیاط کیا کریں کہ بہت زیادہ نہ لکھا کریں، یعنی فل پیراگرافس، کیونکہ بعد ٹھیک ہے وہ بھی جتنا انسان لکھتا ہے وہ انسان کے لیے ثواب کا ہی باعث ہے، اجر و ثواب کا ہی باعث ہوگا۔ جیسے شہید کے خون کو تولا جائے گا، اسی طرح عالم کے یعنی پین کی سیاہی کو بھی تولا جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ پوائنٹس میں بھی بنا سکتے ہیں، یعنی ایک پیراگراف سے ایک بات جو آپ کے عمل میں کام آئے وہ آپ ایسی جگہ پہ لکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کی ایک دم نظر پڑے قرآن پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 66 سے۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، اِذَا، کیا بھلا جب، مَا مِتُّ، میں مر جاؤں گا، لَسَوْفَ، البتہ ان قریب، اُخْرَجُ، میں نکالا جاؤں گا، حیًّا، زندہ کر کے۔ تو یہاں سے اس رکوع سے یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ جیسے مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے، تو انسان کا ایک عام حال بتایا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کیا میں بھلا جب مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ تو کچھ تو باقاعدہ عقیدے کے لحاظ سے منکر آخرت ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہ اس بات پر ایمان تو رکھتے ہیں کہ ہم آخرت میں یا جینے کے بعد دوبارہ جب مریں گے تو اٹھائے جائیں گے، لیکن ان کا عمل اس بات کی گواہی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ یعنی عمل کے اعتبار سے اگر آپ ان کو دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ کہنے کو وہ مسلمان ہیں، لیکن اعمال ایسے کرتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے ان کے دلوں میں، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات انسان ایسا یعنی کہ ظالم ہو جاتا ہے، اور اسی میں ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمدردی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ آپس کے تعلقات میں دیکھیں یا اللہ کے سامنے عبادت میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، تو ایسا انسان متکبر ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا میں بھلا جب مر جاؤں گا تو زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولا یذکر الانسان، کیا بھلا نہیں انسان یاد کرتا، انا، بے شک ہم نے، خلقناہ، پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس سے پہلے، ولم یکو شیئا، اور وہ کوئی چیز نہیں تھا۔ یعنی کیا انسان کو یاد نہیں رہا کہ ہم نے اس کو جب پیدا کیا تو اس سے پہلے وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا۔ یعنی یہاں پر یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تو بھلا آج تم اگر سوچو کہ اس وقت تم دنیا میں ہو، لیکن اس سے پہلے تم کہاں پر تھے، اور ہم لوگ جو آج کے دور میں سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، تو اگر ہم سوچیں کہ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے ہم کہاں پر تھے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ پورے 9 ماہ جس طرح ماں حمل کو اٹھاتی ہے، اور اس میں ہر مہینے میں وہ الٹرا ساؤنڈ اور یہ سب کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو فرام دا فرسٹ ڈے آپ دیکھیں کہ وہ انسان کیا چیز ہوتی ہے، یعنی کوئی ایسی قابل ذکر چیز بھی نہیں ہوتی، اور ولم یکو شیئا، تم کوئی چیز بھی نہیں تھے، اور تم کہاں تھے، اور پھر کیا تم اس بات کو مانتے کیوں نہیں ہو کہ تم دوبارہ پیدا کیے جا سکتے ہو؟ کیونکہ کسی چیز کو دوبارہ پیدا کرنا پہلی دفعہ پیدا کرنے سے آسان ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بنیادی طور پر انسان کا یہ جو نظریہ ہے نا کہ میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، یہ کس بات کا انکار ہے کہ آخرت کا انکار کرو اور دنیا میں مزے اڑاتے رہو، کھاؤ پیو عیش کرو، کیونکہ یہ زندگی تو سب کے سامنے ہے، مگر دوسری زندگی اس کو نظر نہیں آتی، وہ ایک موہوم سا خیال ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہی ساری زندگی ہے اور اسی میں ساری عیاشی کر کے چلے جاؤ، اور پھر یہ بھی ایسی بھی باتیں کرتے کہ آج تک تو کوئی زندہ ہو کر واپس نہیں آیا، تو ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ پھر فرمایا فَوَرَبِّكَ، تو قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ضرور جمع کریں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو، ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے ان کو، حول جہنم، جہنم کے آس پاس، جثیاً، گھٹنوں کے بل۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں قسم کھا کر فرمایا
کہ ایسا ضرور ہوگا، تیرے رب کی قسم ہے کہ ان کا حشر ہوگا پہلے، ان کا اور شیاطینوں کا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ شیطان ہی ہیں دراصل جو انسان کو ہدایت کی راہ سے گمراہ کرتے ہیں، تو شیاطین اور سارے ان کے فرما بردار جو چیلے چانٹے وغیرہ ہیں وہ سارے جمع کیے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کا حضور ہوگا جہنم کے گرد، یعنی پہلے وہ جمع کیے جائیں گے، اور اس میں آپ جانتے ہیں نا کہ انسان نہیں بھی جانا چاہے گا تو اس کے پیچھے ایک آگ لگا دی جائے گی جو اس کو لے کر حشر کے میدان تک پہنچائے گی۔ اگر وہ رکے گا تو آگ بھی رک جائے گی، اگر وہ سانس لینے کو بیٹھے گا تو پھر وہ بھی بیٹھ جائے گی، لیکن وہ اس کے پیچھے لگی رہے گی یہاں تک کہ وہ ان کو حشر کے میدان تک پہنچا دے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ایک کو حشر میں پہنچنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطانوں میں سے بھی ان کے سرغنوں کو، ان کے لیڈروں کو نکال لیں گے، اور پھر فرمایا ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا، ان کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل یعنی حاضر کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ انہیں گرایا جائے گا، پہلے ان کو وہاں پر بٹھایا جا رہا ہے، اور یہ جو جسیہ کا لفظ ہے نا، یہ گھٹنوں کے بل کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان سب سے الرٹ حالت میں اسی حال میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گھٹنوں کے بل جب وہ بیٹھتا ہے، اور جسیہ میں یہ بھی ہے کہ اس کے پاؤں پیچھے سے اٹھے ہوئے ہوں گے، یا پھر جسیہ کا مطلب ہے کہ پنجوں کے بل کھڑے ہونا، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی آپ زمین پر کھڑے ہوں تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایڑیوں کے بل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں اتنا استقامت دیتا، لیکن اگر آپ پاؤں سیدھا رکھ کے کھڑے ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ مضبوطی سے زمین پر پاؤں جمار کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پنجوں کے بل کھڑے ہوں تو کیا صورتحال ہوتی ہے کہ اس سے اگلا مرحلہ زمین پر گرنے کا ہی ہوتا ہے۔ تو بالکل یہی صورتحال ہے کہ پہلے ان کو جہنم کے گرد وہاں پر بٹھایا جائے گا، گھٹنوں کے بل یا پنجوں کے بل کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ نعوذ باللہ اسی جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہاں پر ان کو اس چیز کی ہیبت بھی دلائی جائے گی نا جب وہ وہاں پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس طرح وہ تکبر کا شکار تھے دنیا میں، اور انہوں نے نعوذ باللہ کس کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا، تو اتنی بڑی ان کو سزا دی جائے گی۔ اور وہاں پر یعنی یہ کہ دنیا میں تو ان کو ایسے لگتا ہے نا کہ ہم کسی کے قابو آنے والے نہیں ہیں، جیسے پیچھے کہہ رہے ہیں کہ ہم جب مر جائیں گے اور دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کیوں نہیں، نہ صرف تمہارا حشر ہوگا بلکہ تم جہنم کے گرد جمع بھی کیے جاؤ گے، وہاں پر تم حاضر کیے جاؤ گے۔ ثم پھر لننزعن، ہم ضرور کھینچ نکالیں گے، نزا کا مطلب ہوتا ہے نا کھینچنا، من کل شیعۃ، ہر گروہ میں سے، ایہم کون سا ان میں سے، اشد زیادہ سخت ہے، علی الرحمن عتیہ، رحمان پر سرکشی کے مقابلے میں، یعنی ہر گروہ میں سے ان کا پھر لیڈر الگ الگ کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی یہ سارے ہی شیطان کے چیلے چانٹے تھے، اللہ تعالیٰ کے خلاف تھے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف یعنی سرکش بنے ہوئے تھے، اللہ کے مقابلے پر تھے، لیکن ان میں سے بھی ان کے لیڈرز کو الگ سے باہر نکال لیا جائے گا، کیونکہ ان لیڈرز کا کیا حال تھا کہ نہ صرف یہ خود گمراہ ہوئے بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کیا، خود بھی راہ راست سے ہٹے اور دوسروں کو بھی اس راہ سے روکا۔ تو اور یہاں پر آ رہا ہے علی الرحمن عتیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں، رحمان کے مقابلے میں یہ سرکشی کرنے والے تھے۔ تو اور یہ جو سرکشی کرنے والے ہیں نا، یہ نہ صرف غیر مسلمان ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے آگے ہم قیامت کی طرف انسان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جوں جوں وہ ترقی کرتا جا رہا ہے، اس ترقی نے اس کو اللہ سے نہیں جوڑا، بلکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچے، نئی نسلیں اللہ کے مقابلے میں سرکش بنی ہوئی ہیں، اور ابھی جیسے اوپر آیا نا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، تو یہ بات مسلمانوں کی نسلوں کے زبانوں پر بھی نہ بھی ہو تو ان کے عمل میں یہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ خود کو اتنے متکبر اور بڑی چیز سمجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمارے جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی انسان جس طرح سے ترقی کرتا جا رہا ہے، بجائے یہ کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہوتا اور اللہ کی طرف جڑتا، وہ اتنا ہی رحمان کا باغی بنتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوری دنیا میں غیر مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اسلام اور مومنوں کے خلاف ہیں، اور کس طرح وہ مسلسل کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی ساری کوششیں دراصل مسلمانوں کے خلاف تو نہیں ہے، تو دراصل اللہ رب العالمین کے خلاف ہے نا، کیونکہ یہ مومن، یہ موحد کس کو ماننے والے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننے والے ہیں، اور اسی بات نے نان مسلم کو انتقام میں ڈالا ہوا ہے، تو وہ اللہ کے مقابلے میں اتنے سرکش ہیں،
اور اسی طرح بعض اوقات مسلمانوں کی نسلوں میں ایسے بچے ہیں جو اللہ کے حکموں کے خلاف ایسی کوئی بات کر دیتے ہیں کہ دل پکڑ میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان علم تک نہیں رکھتا اور وہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین، اور ایسا کون کرتا ہے؟ جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی، اس کو اللہ کی قدرت اور عظمت کا احساس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو رحمان کے مقابلے پر سرکشی کرنا، اور یہ سب کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنی سستی یا غفلت کاہلی کی وجہ سے اللہ کے کسی حکم کو نہیں مان سکتے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم اس کے خلاف سرکش بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم یعنی یہ کہ مقابلے پر آ جاتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے۔ تو پھر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پر جب اس سے یعنی موت کے ساتھ ہی انسان سے ہر قسم کا اختیار لے لیا جائے گا نا، وہ اختیار جو اس دنیا میں دیا گیا ہے اور جس پر انسان اس طرح خود کو رحمان کے مقابلے پر لایا ہوا ہے، وہ سب کچھ تو ختم ہو جائے گا۔ تو پھر انسان ذرا سوچے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا تو رحمان کے مقابلے میں وہ کیا دلیل پیش کرے گا یا کس کو اپنے لیے سفارشی پیش کرے گا؟ پھر فرمایا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیہ، ثم پھر نحن ضرور ہم عالم زیادہ جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم وہ اولا زیادہ مستحق ہیں بہا اس میں صلیہ داخل ہونے کے۔ تو یہاں پر یہ جو فرمایا نا کہ ابھی جیسے میں کہہ رہی تھی نا کہ جسیہ گھٹنوں کے بل بٹھایا جائیں گے اور پھر اس کے یا پھر پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے، تو اگلی آیت میں آتا ہے کہ ہر کوئی اس کے اوپر وارد ہوگا جہنم پر، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ کون کون سا اس میں سے اس میں گرایا جانے والا ہے، یعنی وہ جس حالت میں اس میں الرٹ حالت میں بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس کے بعد اگلا سٹیپ یہی ہوگا کہ وہ جہنم میں گرائے جائیں، لیکن جن کے لیے اللہ کا حکم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر اگلی آیت میں فرمایا وَإِن مِّنکُم، وہ نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی الا واردھا، مگر اس میں وارد ہونے والا، اس پر پہنچنے والا، یعنی ہر کوئی اس پر پہنچے گا، مومن، کافر، بد، نیک، ہر قسم کا انسان اس پہ پہنچے گا، یعنی جہنم پہ۔ کانا علی ربی کا ہے یہ تیرے رب پر حتمم طے شدہ ہو کر رہنے والا، مقدیہ ایک فیصلہ، یعنی ایک طے شدہ فیصلہ ہے جو ہوگا ہی کہ ہر کوئی اس دن جہنم پر پہنچے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جہنم پر جب پہنچے گا تو کافر تو گرا دیے جائیں گے نا اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ اور جہنم کی پیٹھ پر پل صراط رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس پل صراط کو عبور کر کے ہی مومن کو جنت تک پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس پل صراط پر چلنے کے لیے اس کو روشنی دی جائے گی، سورہ حدید میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اب یہ روشنی ہر مومن کو اس کے عمل کے مطابق دی جائے گی، اور عمل بھی ظاہر ہے وہی جو ایمان کے ساتھ کیا ہوگا اور قابل قبول ہوگا اللہ کے ہاں۔ تو اس میں سے جو منافقین ہوں گے وہ بھی مومنوں کے ساتھ آگے آگے آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کافر تو گرا دیے گئے، ٹھیک، لیکن جو منافقین ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ جس طرح دنیا میں ہمارا پردہ پڑا رہا اسی طرح ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ آگے پہنچیں گے تو ان کے درمیان اور اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور اس دیوار کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہوگا۔ اب وہ پکاریں گے کہ تم ہمیں بھی تو ساتھ لے جاؤ، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے کیا دنیا میں؟ تو ان کو روشنی نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی اس پر وارد ہو رہا ہے، لیکن اب مومن ہی اس پل صراط کو کراس کر سکیں گے اپنی اس نیک اعمال کی روشنی کے ساتھ، اور منافقین بھی ظاہر ہے جب وہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی تو وہ بھی جہنم میں گرتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہر کوئی اس پر پہنچے گا، اور اس کے لیے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کچھ احادیث پڑھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ دوزخ پر پہنچیں گے، پھر اپنے اپنے اعمال کے لحاظ سے واپس ہوں گے۔ پہلا گروہ تو بجلی کی چمک کی طرح نکل جائے گا، دوسرا ہوا کی طرح، تیسرا گھڑ سوار کی طرح، چوتھا اونٹ کی طرح، پانچواں دوڑنے والے کی طرح، اور چھٹا جیسے آدمی پیدل چلتا ہو۔ ترمذی ابواب تفسیر کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پر اپنے اعمال کے لحاظ سے وہاں پر انسان کو روشنی مل رہی ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کی چمک کی طرح، جیسے بجلی ایک دفعہ پڑتی ہے نا اور پھر اس کی سپیڈ کیا ہوتی ہے، بالکل اس طرح کوئی اوپر سے گزر جائے گا تو اس کو تو کوئی اس کی گرمی اور کوئی تپش محسوس نہیں ہوگی۔
دوسرا ہے جو ہوا کی طرح آئے گا، ہوا بھی بہت تیز چلتی ہے، تیسرا گھڑ سوار کی طرح۔ اب یہ ہر ایک کے لیے اعمال کے مطابق ہو رہا ہے، پھر اونٹ کی طرح ہے، اور پھر دوڑنے والا یا چھٹا آدمی جیسے پیدل چلتا ہے، اور اسی طرح ایک وہ بھی ہوگا جس کو اتنا ہی نور دیا جائے گا جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے میں ہوگا، کبھی وہ روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا۔ جب وہ روشن ہوگا تو وہ چل پڑے گا، اور جب وہ بجھے گا تو وہ رک جائے گا۔ سورہ البقرہ کو یاد کر لیں، یاد ہے اس میں منافقین کی دو اقسام تھیں۔ سوری، ایک تو اس میں سے اعتقادی منافقین تھے نا، جن کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اب ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ دوسرے اس میں سے عملی منافق تھے، جو کبھی تو حالات ٹھیک ہوتے تھے تو وہ عمل کر لیتے تھے، اور نہیں ہوتے تھے تو نہیں کرتے تھے۔ تو اسی طرح کوئی ایسا ہی اس کا حال ہوگا اس شخص کا، کہ اس کو اتنا ہی نور دیا جائے گا کہ وہ بار بار جلے گا اور بار بار بجھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس دن نور عطا فرما دیں۔ اور اس دن انبیاء کا بھی یہی حال ہوگا کہ وہ ربی سلم پکار رہے ہوں گے کہ اللہ سلامت رکھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، ربی سلم پکار رہے ہوں گے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ 3 مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ان میں سے ایک پل صراط ہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سفر کو ہمارے لیے آسان کر دیں۔ اور یہ پل صراط اور یہ جو دنیا میں ہم کہتے ہیں نا صراط مستقیم، یہ دراصل دونوں ہی راستے ہی ہیں جن سے ہم گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو مومن اس دنیا میں صراط مستقیم پر چلتا رہا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نور کی دعا بھی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر نور عطا فرمائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ہی اس وقت صراط مستقیم پر چلنا کتنا مشکل ہو گیا ہے نا، ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر اکثریت جو لوگوں کی ہے وہ بہکتی جا رہی ہے، بدعات میں پڑ رہی ہے، احکامات کو چھوڑ رہی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، اللہ کے مقابلے پر ہے، یا سرکش ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو صراط مستقیم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ انسان کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ جیسے دوسرے عمل کریں وہ بھی کرتا چلا جائے، ٹھیک ہے، یعنی ایک میراتھن دوڑ لگی ہوئی ہو نا تو اس میں آپ بھی دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جہاں پر آپ کو پتہ ہو کہ بھئی مجھے اس میراتھن دوڑ میں نہیں جانا، مجھے تو پل صراط پہ چلنا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر جب وہ اپنے جو اندر سے اس کی آتی ہے نا ایک طاقت، اس کے ساتھ وہ اس پر قائم رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر یاد رکھیں کہ اگر ہمیں اپنے پل صراط کے سفر کو آسان کرنا ہے تو ہم اس پر قائم ہو جائیں، صراط مستقیم پر قائم ہو جائے۔ کوئی خواہ کچھ بھی کرتا ہے، جتنے بھی تانے دیتا ہے، کوئی بات آپ کو کرتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں سوچ لینا ہے کہ مجھے دین کی راہ کو نہیں چھوڑنا، میرے پاس وحی کا علم آ گیا، مجھے تو اس پر دوسروں کو بھی انشاءاللہ لے کر آنا ہے۔ اور اس میں پل صراط کے بارے میں پڑھتے ہیں، سیدنا ابو سعید خدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پل صراط کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک پل ہے جسے جہنم کی پشت پر رکھیں گے، یہ پل پہلوان کے گرنے کا مقام ہے، اس پر سنسیاں ہیں، آنکڑے ہیں، چوڑے چوڑے کانٹے ہیں، ان کا سر خمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہوگا جو نجد کے ملک میں ہوتے ہیں۔ مسلمان اس پر سے پلک جھپکنے کی طرح، بجلی کی طرح، آندھی کی طرح، تیز گھوڑوں کی طرح اور سانڈنیوں کی طرح گزر جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ بجلی سے بھی پہلے پلک جھپکنے کی بات کی ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ دیکھیں کہ کتنا کم ٹائم لگتا ہے، تو ہر ایک کے نیک اعمال کے مطابق ہی اس کو وہاں سے گزارا جا رہا ہے۔ بعض صحیح سلامت وہاں سے بچ کر نکل جائیں گے، اور کچھ زخمی ہو کر اور چھل چھلا کر، اور بعض دوزخ میں گر پڑیں گے۔ آخری شخص جو پل صراط سے پار ہوگا اسے کھینچ کھینچ کر پار کریں گے، پھر جو لوگ خود نجات پا جائیں گے وہ ان دوزخ میں گرے ہوئے مسلمانوں کے لیے اللہ سے مطالبہ اور تقاضا کرنے لگیں گے، حتیٰ کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان ہوگا اللہ اسے دوزخ سے نکال لے گا، بشرطے کہ اس نے اللہ سے شرک نہ کیا ہو۔ یہ بخاری کتاب و توحید کی حدیث وہ اس میں اس سے لیا گیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں نا کہ مومن کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ پل صراط پر اس میں گر بھی گیا ہے جہنم میں، تو پھر اس کو بعد میں نکال لیا جائے گا، لیکن اصل کامیابی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے۔ اور قبر کے مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں نا ان کو آپ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، ایک دفعہ بلکہ ہم نے کورس بھی کیا تھا، کافی سال ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو پل صراط کا مرحلہ ہے نا یہ سب سے آخری مرحلہ ہے، یہ حساب کتاب کے بعد وہاں پر آیا ہے، ٹھیک ہے، اور میزان عمل پیچھے کھڑا ہوا ہے جس میں ہر ایک کے اعمال ناپے گئے ہیں،
اس کے مطابق پھر آگے جا کر ان کو نور مل رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے قیامت کے میدان میں، یعنی وہاں پر قیامت کے دن گناہوں کے مطابق سزا دی جا رہی ہے۔ یاد ہے نا کہ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا تو جانور اس کے اوپر سے گزر رہے ہیں، یا جو جو سونے چاندی کے انبار اس کے پاس اور ان کی زکوٰۃ نہ دی تو ان کو پگھلا کر اس کے پہلوؤں کو اور اس کو یعنی تپایا جا رہا ہے، جہنم کی آگ سے تپا کر اس کے اوپر رکھا جا رہا ہے، یا مختلف طرح کی ایسی سزائیں ہم نے پڑھی۔ اور اسی طرح قبر میں جو عذاب ہیں وہ بھی انسان کو یعنی مسلمان کو اس کے گناہوں سے پاک کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی پیچھے سے پورا ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پر پل صراط پر بھی آ کر کیا ہے کہ کچھ پھر بھی دوزخ میں جا گریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس صراط پر 2 آنکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے کبھی آپ کسی پل سے گزرے ہوں، مجھے بھی یاد آ رہا تھا کہ ایک ایسا پل جس کے سائڈ پر دیواریں بھی نہ ہوں اور نیچے گہرائی آپ کو ساتھ میں نظر آ رہی ہو۔ ویسے اگر آپ کسی سیدھی سڑک پر چل رہے ہو نا تو آپ یوزلی آپ سیدھا چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ اگر آپ کسی ایسے پل پر چل رہے ہیں جس کے سائڈوں پہ کوئی سہارا نہیں ہے اور نیچے سے آپ کو گہرائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، کھائیاں بھی نظر آ رہی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ ویسے ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی آپ گر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ بڑی مشکل سے اس جگہ کو کراس کر پاتے ہیں۔ تو اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلوں کو بنانے کے لیے نا اس کو سٹینڈ دینے کے لیے آنکڑے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اب اس پل پر بھی آنکڑے ہوں گے اور وہ صلہ رحمی اور امانت یہاں پر کھڑے میں ہوں گے۔ وہ آنکڑے کیا کر رہے ہیں کہ اگر یعنی جہنم کو کہا جائے گا کہ جو تیرا حصہ ہے نا وہ نکال لے، ٹھیک ہے؟ جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ اس کو اختیار دیا جائے گا، تو وہ ان میں سے جس چیز کو چاہے گی اس کو یعنی نکال رہی ہیں، یا جس کو جتنی یعنی جیسے چھل چھلا کر کچھ لوگ زخمی ہو کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں، تو یہ جہنم کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ جیسا بھی ان کے ساتھ سلوک کرے، ٹھیک ہے؟ اب امانت اور صلہ رحمی کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر تو کسی کے عمل میں امانت کی کمی ہے اور وہ جہنم میں گرنے کے قابل ہے تو وہ انکڑے اس کو اندر کھینچ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اگر صلہ رحمی میں کمی ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ 2 آدمی جو آپس میں کینہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بھائی ہوں اگر یا مسلمان آپس میں، تو ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے پیر اور جمعرات کو ہمارا حساب کتاب اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، تو ان 2 آدمیوں کا معاملہ مؤخر کیا جاتا ہے جو کہ آپس میں بول چال بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج اگر ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ بھئی یہ امانت اور صلہ رحمی اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ یہ وہاں پر پل صراط پر موجود ہوں گی، اور جو ان کو پورا نہیں کر کے آیا ہوگا اس کو یہ جہنم میں گرا دیں گی، ٹھیک ہے؟ ہم اپنی اپنی امانت کا حال دیکھ لیں، اور امانت میں بے شمار چیزیں شامل ہیں، آپ کے سارے کانٹریکٹس، آپ کے ساری ایگریمنٹس، آپ کتنا وقت کس کے لیے دینا چاہتے ہیں، آپ نے وہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، آپ وقت میں خیانت کرتے ہیں، آپ کسی کے مال میں خیانت کر رہے ہیں، کسی کے حقوق میں خیانت کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کی انفرادی زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بعض اوقات دوسروں کی نظر میں نہیں بھی آتا، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے صلہ رحمی کا، وہ کیا ہے، وہ آپ کی یعنی اجتماعی معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے تعلقات لوگوں سے کیسے ہیں۔ صلہ رحمی کے لیے کیا آتا ہے کہ جو صلہ رحمی یہ نہیں کہ جو تجھ سے جوڑے تو اس سے جوڑے، بلکہ یہ ہے کہ جو تجھ سے توڑے اس سے بھی جوڑے رکھ۔ یعنی بعض اوقات آپ کے رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں، آپ بار بار لگے میں، لیکن وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے، وہ اس طرح کا سلوک ہی نہیں کرتے، تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ بھی پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ہمیں نہیں پیچھے ہٹنا، ہم نے اپنا کام کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ اور اس طرح ایک مومن اسی طرح کبھی اس کو ٹانگوں سے کھینچا جائے گا، کبھی بازوؤں سے کھینچا جائے گا، لیکن وہ فائنلی جو ہے وہ پل صراط پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا، تو وہ کہے گا کہ مجھ پر رب نے وہ احسان کیا جو کسی پر نہیں کیا۔ یعنی حالانکہ اس سے پہلے کتنے ہی لوگ ابھی جیسے بتایا کہ بجلی کی طرح گزر رہے ہیں اور کچھ، لیکن سبحان اللہ، یعنی اتنی بڑی یہ بلا ہے کہ جب کوئی بچے گا تو وہ خود کو کیا سمجھ رہا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا لیں۔ اور اس کے لیے نا ایک دعا آتی ہے جو کہ رات کو سونے سے پہلے اور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھی جاتی ہیں۔ اس میں آتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر عدد شفی والوتری والکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات 3 دفعہ،
اور اسی طرح لا الہ الا اللہ عدد الشفی والوتری و کلمات اللہ التامات طیبات المبارکات. یہ اگر مجھے کہیں پہ لکھی ہوئی ملی یا آپشن آپ کو اگر ملی نا تو آپ دیکھیے گا. کیونکہ ایک دفعہ نا اس میں ہم نے جیسے پڑھا نا کہ اچھا پل صراط کے لیے ایک اور اس کی خاصیت گروپ میں شیئر کی ہے. جی اچھا دعا گروپ میں. اچھا ماشاء اللہ. تو اس میں نا کیونکہ ایک دفعہ یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے بڑی اس میں ہوئی کہ ہم کیسے گزر سکتے ہیں, آپ کیسے پاؤں رکھ سکتے ہیں کسی بال پر یا. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اعمال کی وجہ سے وہ بچائے جائیں گے. اور پھر یہ دعا میرے سامنے ایک دفعہ آئی تھی, تو اس کو آپ نہ چھوڑیں, ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں اور سونے سے پہلے بھی ضرور پڑھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اور اس میں اور بھی بہت ساری روایات میں بھی آپ لوگ پڑھیں, ابن کثیر میں کافی ساری ہیں کہ صحابہ کا یا اس کے بعد سلف صالحین کا کیا معاملہ تھا جب وہ اس پل صراط کے بارے میں سنتے تھے. ٹھیک ہے. تو یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ روتے تھے. جیسے ابو میسرہ رحمۃ اللہ کے لیے آتا ہے کہ جب رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے تو رونے لگتے اور زبان سے بے ساختہ نکل جاتا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. ایک مرتبہ آپ سے پوچھا گیا کہ آخر اس رونے دھونے کی وجہ کیا ہے, تو فرمایا یہی آیت ہے, یہ تو ثابت ہے کہ وہاں جانا ہوگا اور یہ نہیں معلوم کہ نجات بھی ہوگی یا نہیں. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں پتہ تو ہے کہ ہم پہنچیں گے, لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا وہاں پر فیصلہ کیا ہونے والا ہے. اللہ ہم پر رحم فرما دے. پھر اس کے بعد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا, پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا. ٹھیک ہے. تو کس کو نجات مل جائے گی؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو, اللہ سے ڈرنے والوں کو. جیسے بھی میں نے یہ کہا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا کیا معاملہ تھا کہ وہ ڈرتے تھے اپنے انجام سے کہ ہمارا یہاں پر کیا حال ہوگا. تو یہی دراصل تقوی ہے کہ انسان اس تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر صورت ماننے کی کوشش کرے اور اس پر جمع رہے. ٹھیک ہے. یعنی حالات اس حد تک آ جائیں گے کہ دین کے احکامات کو آپ کو ایسے تھامنا پڑے گا جیسے کوئی چیز دانتوں سے پکڑ کر ہم اس کو وہ کرتے ہیں نا, اور دانتوں سے پکڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہی دراصل ہماری آزمائش ہے. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا, اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل, یعنی گرے ہوئے چھوڑ دیں گے. تو یعنی وہ تمام ظالم لوگ جو دنیا میں تو اللہ کے خلاف شرک کرتے ہوئے ڈرتے نہیں, سب وہاں پر جہنم میں گرا دیے جائیں گے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات بینات واضح روشن, قال الذین کفروا, کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, للذین آمنوا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے, ای الفریقین, کون سا دو گروہوں میں, خیرن بہتر ہے, مقامن مقام کے اعتبار سے, واحسن ندیہ اور خوب تر مجلس کے اعتبار سے. اب یہاں پر یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ حالت ان کی ہے کہ جب ان پر اللہ کی واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو مومنوں سے کہنے لگتے کہ دیکھو تمہارا حال ہی کیا ہے. یعنی یہاں پر دراصل بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں انسان یعنی کسی کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے پاس مال و دولت کے پیمانوں سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ مال و دولت کا دیا جانا اللہ کی رضا کی دلیل نہیں ہے. دنیا میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ مال دیا ہے یا کسی کو کم دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے ان کی حیثیت کا یا ان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت کا تعین کیا جائے. ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں عموماً دنیا دار لوگوں کا بھی یہی نظریہ رہا ہے کہ اس دنیا میں مال و دولت کا مہیا ہونا اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی دلیل ہے, اور اسی مال و دولت اور جاہ کے پیمانوں سے وہ لوگوں کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں. ہمارا کیا مقام ہے مال و دولت میں, تو ہم اونچے ہیں, اگر دوسروں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو وہ اونچے ہیں. مشرکین مکہ کا بھی یہی انداز فکر تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کو کہا جاتا تو کیا کہتے تھے کہ یہ آخر یہاں کی عرب کی دو وادیوں کے سرداروں پر کیوں نہیں اترا قرآن. ٹھیک ہے. مکہ اور طائف کا نام لیتے کہ وہ سردار پر کیوں نہیں اتارا گیا. یہ ایک یتیم ہی ملا تھا جس پر اس کلام کو اتارا جاتا. اور اسی طرح دین کی طرف آنے والے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہر معاشرے میں غریب لوگ ہی ہوتے ہیں. ہر نبی کے پیروکار بھی سب سے پہلے غریب ہی لوگ تھے. نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, اور ہر دور میں ہر نبی کے زمانے میں ایلیٹ کلاس اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ یہ غریبوں کا دین ہے, یہ غریبوں نے اس کو قبول کیا ہے اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ذرا دیکھو تو ہمارا جتھا کیسا ہے, ہمارے پاس مال و دولت کیسا ہے. تو
جب ان کو ان کے انجام سے مطلع کیا جاتا تھا تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ دیکھو ہمارے مکانات، ہمارا فرنیچر، طرز بود و باش، ہماری مجالس تم سے بہتر نہیں ہیں۔ خیر مقامن یعنی کہ ہمارا جو رہنے کے طریقے ہیں اور سارا کچھ، اور احسن ندیہ یعنی مجالس جو ہیں تم لوگوں سے بہتر نہیں ہیں۔ تو اگر ہم باطل پر ہوتے جیسا کہ تم ہمیں کہتے ہو تو ہم تم سے ہر لحاظ سے بہتر کیسے ہو سکتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر دراصل ان کا یہی قول نقل کر رہے ہیں، اور پھر اس کا جواب آگے آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر رک کر ذرا ہم سوچیں کہ صورتحال ہماری کیا ہے، کہ آج جوں دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے نا، تو ہم بھی لوگوں کی قدر و قیمت کا اندازہ اس کے مال سے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دن میں وہ سن رہی تھی کہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ہوا تھا، تو عیسائیوں نے یعنی فصیلیں اتنی اونچی اونچی کھڑی کی ہوئی تھیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کو بھی اتنا کچھ تھا کہ، اور مسلمانوں نے باہر سے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور باہر میرا خیال ہے عبد الرحمن بن عوف تھے، جو لیڈر تھے اس وقت آرمی کے، مسلمانوں کی آرمی کے، اور انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے لیکن فتح نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دن عیسائی پادری جو ہیں وہ نیچے جھک کر کہنے لگے کہ وہ جو ہمیں معلوم ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک درویش بادشاہ آئے گا اور اس کے ہاتھوں بیت المقدس کی فتح ہوگی، اور ہمیں تمہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر عبد الرحمن نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو یہاں پر آنا پڑے گا۔ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور سفر پہ نکلے ہیں تو ایک ہی سواری لے کر، ٹھیک ہے؟ اور حال یہ تھا کہ ساتھ میں غلام تھا، اور غلام سے سلوک یہ تھا کہ جتنی دیر کے لیے خود سوار ہوتے اتنی دیر کے لیے غلام کو سوار کرتے۔ یہی کرتے کرتے جب بیت المقدس تک پہنچے تو حال یہ تھا کہ غلام کی باری تھی۔ اب غلام بیچارہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمان مجھے دیکھ کے کیا کہیں گے، آپ بیٹھیے سواری پر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں، جس کی باری ہے وہی بیٹھے گا۔ اور یہی کرتے جب وہاں پر پہنچے ہیں اور جو ان کا حال حلیہ تھا اور سفر سے آئے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف بھی ان کو کہنے لگے کہ یا امیر المومنین، آپ اپنا لباس تبدیل کر لیجئے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ ہماری قدر و قیمت کا اندازہ اس سے نہیں ہوتا۔ اور اسی حال میں جب وہ عیسائی پادریوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہہ دیا تھا کہ یہی وہ درویش بادشاہ ہے جس کے ہاتھوں پر فتح ہوگی، اور انہوں نے اپنی یعنی قلعے کے دروازے کھول دیے تھے۔ شرط انہوں نے صرف ایک لگائی تھی کہ تم یہاں پر یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دو گے، ٹھیک ہے؟ اور میں وہ سن رہی تھی کہ وہ ہر خلیفہ راشد نے اس کی پیروی کی، یعنی وہاں پر یہودیوں کو نہیں آنے دیا، اور اس کے بعد بھی جو ہے اس کی پیروی کی جاتی رہی، حتیٰ کہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ اسی لیے ہوا تھا کہ وہاں پر جو ہے یہودیوں کو لا کر بسایا جا سکے۔ تو یہ مسلمانوں کے عزت کے معیار تھے، اور ہم آج اپنے آپ کو دیکھیں، اور عمر رضی اللہ عنہ کا ہی معاملہ یہ تھا کہ اپنی طرف سے جس بھی شہر کے عامل کو مقرر فرماتے اس کی جا کے اس کو چیک کرواتے ہوتے تھے کہ اس کی رہائش کس طرح کی ہے، یہ کیسے مکان محل میں رہ رہا ہے یا کہاں پر رہ رہا ہے۔ اور ایون یہ کہ اگر کوئی شخص اپنے مکان کے باہر دیوڑی بنا لیتا تھا، دیوڑی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا گھر جو ہے نا وہ باہر کی سوشلائزیشن سے تھوڑا محفوظ ہو جاتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ وہ دیوڑی گروا دیتے ہوتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں ہم لوگوں کے ہاں کیا صورتحال ہے، ہمارا بود و باش کیسا ہے۔ تو ایمان سے یہ جو کافروں کے خیالات تھے نا وہ ہمارے اندر بھی ہیں۔ ہم میں سے کون بہترین ہے مقام کے اعتبار سے، کس کا گھر اچھا ہے، وہ محل میں رہتا ہے، یا یہ کہ کس کی محفل اچھی ہے، کس کے پاس زیادہ ایلیٹ کلاس کے لوگ آتے ہیں، کس کے ہاں سیلیبریٹیز آتی ہیں، ہماری دعوتوں میں کون شریک ہوتا ہے، ہمارے ولیموں کی دعوتوں میں کون لوگ آتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ سنت کی روح سے تو ولیمے کا کھانا ہر مالدار اور غریب کو کھلانا چاہیے، لیکن وہی پیمانے جو مشرکین کے ہاں تھے وہی تو ہمارے ہاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ کی طرف سے پھر برکتیں کیسے آئیں، برکتوں کا نزول کیسا ہو؟ تو ہمیں اس کو اپنے عمل میں دیکھنا ہے کہ ہم لوگوں نے کسی کی قدر و قیمت کا معیار کیا بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، من قرنٍ بستیوں میں سے، ہم احسن اساساً وہ زیادہ اچھے تھے گھر کے امان کے اعتبار سے، ورین اور منظر کے اعتبار سے، سبحان اللہ، یعنی انہوں نے اپنے گھروں کو خوب سجایا ہوا تھا، اور منظر کے اعتبار سے یعنی شان و شوکت کے اعتبار سے بہترین ان کے گھر تھے۔ کسی کو بھی آپ یاد کر لیں، عاد و سمود کو دیکھ لیں، ان کے ہاں تو یہ جو وہ لوگ اپنی عمارات کھڑی کرتے تھے، محلات بناتے تھے، اور پھر اسی طرح
پہاڑوں کو تراش کر جو وہ یعنی کہ ایک طرح کے نوادرات کھڑے کرتے تھے، وہ ان میں رہتے بھی نہیں تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی کیا ہو رہا ہے، یہی صورتحال ہے۔ بڑے بڑے ٹاورز دیکھ لیں، اسی کینیڈا میں ہی دیکھ لیں، یا اسی طرح عربک کنٹریز میں آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی عمارات کھڑی کی جاتی ہیں، اور وہ صرف سمبل ہیں کس کا، ایک شان و شوکت کا۔ وہاں پہ کوئی رہتا نہیں ہے۔ جیسے اگلے دن میں تو حیران ہی ہو رہی تھی کہ مکہ کے پاس جو یہ ٹاور کھڑا کر دیا گیا ہے، اور اس میں ٹاپ پہ جا کے نا ایک سجدہ گاہ بنائی گئی ہے، جس پر ایک یعنی کہ رائل پرسن ہی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس پہ پتہ نہیں کتنا سونا لگایا گیا ہے۔ اور میں کہہ رہی تھی کہ وہاں پر اللہ کے گھر پہنچ کر اگر کوئی یہ مکہ ٹاور میں انٹر ہو جاتا ہے تو وہ یعنی کہ کیسے بچے، کیونکہ اندر اتنے بڑے بڑے مالز کھڑے کر دیے گئے ہیں، اندر بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں، ایسے ایسے بیڈ رومز ہیں، اور ایسا ایسا کھانا ہے وہاں پر۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اس بات پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اور خود کو قائم رکھنے کی، کہ آپ کو نا یہ چیزیں مسلمانوں بھی اب نظر آئیں گی۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے اندر، پھر دیکھا دیکھی ہم بھی شروع ہو جائیں گے کہ لو یہ تو مکہ میں بھی تو یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھولو نہیں کہ تاریخ میں کیا کیا واقعات ہو چکے۔ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ایسی بستیاں ہلاک کر دیں۔ عاد و سمود کو دیکھ لو، وہ اپنے زمانے کے طاقتور لوگ تھے، بہترین انجینئرنگ ان کو آتی تھی، اور ذرا سوچو کہ ان کے پاس تو تمہاری جیسی مشینری بھی نہیں تھی، اور کیسے کیسے محلات اور نوادرات انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ اور یہ سب کچھ کس لیے تھا؟ ریا سے بھی نا، کہ صرف دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک حد تک تو گھر کی آرائش اور زیبائش کرنا ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کے بارے میں نا مجھے ذرا سم ٹائمز پریشانی ہوتی ہے کہ کس حد تک ہم اپنے گھروں کو سجا سکتے ہیں نا۔ تو میں نے پڑھا کہ معروف کی حد تک، معروف کا مطلب یہ ہے کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں نا اس حد تک، یعنی آؤٹ سٹینڈنگ نہ ہو آپ کا گھر، کہ ہر ایک کی نظر آپ پر جائے اور ہر ایک آپ کی ہی نکالی کی دوڑ میں پڑ جائے، ٹھیک ہے۔ اور صرف اس حد تک معروف بھی ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد بہت زیادہ گھروں کی ڈیکوریشن کرنے والے لوگ ہوں، جو ہی گرمیاں آتی ہیں لوگ کس طرح سے باہر ہی بیٹھے نظر آتے ہیں، دن کے 24 گھنٹے ہم جو ہیں وہ لان ہی سجا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس آرائش و زیبائش میں، یا گھروں کے اندر بھی ہم ڈرائنگ رومز کس طرح سجاتے ہیں۔ اتنا تو ہمارا سونے کا کمرہ نہیں اچھا ہوتا کہ وہاں پر جا کر ہمیں پرسکون نیند آئے، اس کے برعکس ہم لاؤنج کی اور ڈرائنگ رومز جہاں پر ہم مہمانوں کو بلاتے ہیں، وہاں پر ہم کیا کیا نوادرات لا کے اکٹھا کر دیتے ہیں، اور ان کی صفائی ستھرائی میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے، اور وہ صرف کس لیے ہوتا ہے؟ شان و شوکت کے اظہار کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مہمانوں کے آنے پر ان کے عزت و اکرام کے لیے ایک حد تک تو ہم گھروں کو صاف کریں گے، اور ایک حد تک ہم کھانا بھی عام کھانے سے ہٹ کر بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اسراف اور بہت زیادہ آگے بڑھنا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کچھ اپنے عمل میں دیکھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو، اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے کہ اگر تمہارے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یا تم نے بہت شان و شوکت کے اعتبار سے گھر سجا لیا، تو تم یہ سمجھو کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کل من کانا فی الضلالتی، کہہ دیجئے کہ جو کوئی ہے گمراہی میں، فلیمدد، پس ضرور ڈھیل دیتا ہے۔ یہاں پر کلیہ بتا دیا گیا ہے، اللہ الرحمن، اس کے لیے رحمان، مدن خوب ڈھیل دینا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا رأوا، جب وہ دیکھ لیں گے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، اما العذاب، خواہ عذاب کا، و اما الساعۃ، یا قیامت کی گھڑی کا، فسیعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شرم مکانہ، کون ہے بدترین مقام میں، و اضعف جندہ، اور کس کا کمزور ہے، زیادہ کمزور ہے لشکر کے اعتبار سے۔ تو یہاں پر فرما دیا گیا کہ کل من کانا فی الضلالتی، کہ جو کوئی گمراہی میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو جو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں، آسائشیں مل رہی ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اس کی آزمائش کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ دنیا کے ساز و سامان پہ ریجھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، اور یہ دراصل اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور اس کی بھی ایک حد مقرر ہوتی ہے۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے اور دین کی طرف لوٹ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ انہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ حتیٰ اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ وہ چیز دیکھ لیے جاتے ہیں، یعنی جب وہ پلٹ کر نہیں آتے تو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں وہ ان کو پھر نظر آ جاتا ہے۔ یہاں تو دنیا میں ہی عذاب ہے، اور اگر جیسے کہ پچھلی قوموں پر آ چکا ہے، لیکن اگر دنیا میں بچ جائیں وَإِمَّا السَّاعَةُ، تو قیامت کو تو ضرور انہیں اس سے دوچار ہونا پڑے گا، اس سے ضرور سابقہ پڑے گا۔ اس وقت انہیں
اپنی یعنی قدر معلوم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے، من ہوا شر مکانہ، کہ حقیقت میں کس کا مقام جو ہے وہ برا ہے، کون مقام کے اعتبار سے بدترین جگہ پر ہے، وہ اضعف جندہ، اور سوسائٹی کے لحاظ سے کون کمزور تر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر جب یہ لوگ پہنچیں گے تو نہ تو کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی بڑا بڑا گروپ کام آئے گا، اور پھر یہ کہ جہاں پر یہ پھینکے جائیں گے وہاں سے ان کا وہ جگہ بدلی بھی نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انسان دنیا میں اس کو سامنے رکھے کہ اگر اللہ کی طرف سے اس کو نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، اس پر آسائشیں آ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ اللہ سے نہیں جڑتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، تو یہ دراصل اس بات کی گارنٹی نہیں کہ وہ اللہ اس سے راضی ہے، بلکہ یہ ہے کہ یہ تو اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس کو مہلت دی جا رہی ہے۔ تو مومن کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ جوں اس پر آسائشات آتی ہیں تو وہ تو یہ چیک کرتا رہتا ہے کہ کہیں میری بھی آزمائش تو نہیں ہو رہی، وہ بھی اللہ سے اور جڑتا ہے، اور اب اس کے مال میں جو جس کا حق ہوتا ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں حق میں کیا ہے کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے دین کی راہ میں لگانا۔ اور انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں یزید اللہ الذین اہتدوا ہدی، اور زیادہ دے گا اللہ ان کو جنہوں نے ہدایت پائی ہدایت، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، خیر بہتر ہیں عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردہ، اور ہیں بہتر انجام کے اعتبار سے۔ تو مومنوں کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ان کے لیے تو ہر آزمائش مزید ہدایت کا سبب بن جاتی ہے، ان کو بھلائیاں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور دکھ پہنچتا ہے تو پھر بھی کیا ہے کہ صبر و استقلال کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تو ہر حال میں صابر اور شاکر رہتے ہیں، جیسا بھی نیا واقعہ ہو ان کی زندگی میں ان کی مزید ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے صحابہ تو ایسے ہیں نا جو کہ اسلام کی یعنی کہ یعنی پسماندگی کی حالت میں ہی فوت ہو گئے، جیسے حضرت خدیجہ کو دیکھ لیں، وہ شب ابی طالب میں فوت ہوئیں اس حال میں، تو تب تک اسلام نے اپنی سربلندی نہیں دیکھی تھی، مسلمانوں کے پاس مال نہیں آیا تھا، لیکن ان کو جنت میں موتی کے محل کی بشارت دی گئی تھی، سبحان اللہ، دنیا میں یہ ان کو بشارت ملی۔ تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں کہ یعنی جب فتح مکہ ہوا ہے اور اس کے بعد فتوحات ہونے لگیں تو کس طرح سے مال و دولت مسلمانوں کے پاس آنے لگا، لیکن اس کے باوجود ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں یہ نہیں تھا ہوا کہ وہ اس دولت اور جائیداد میں پڑ گئے اور یہ سمجھنے لگے، اور حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی مل گیا تھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگیوں کا معیار نہیں بدلا۔ یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ ہمارے پاس جو ہی مال زیادہ آتا ہے ہم اپنی زندگی کے سٹینڈرڈ کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ہم اپنی سوسائٹی کا جو طبقہ ہوتا ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں، ہم مڈل کلاس سے زیادہ کمانا شروع ہو گئے تو ہم ہائی کلاس کی طرف جاتے ہیں، اس سے پھر اپر جاتے ہیں، پھر اپر جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یعنی ہم تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کی میراث میں بہت ساری جائیدادیں تھیں، بہت ساری زمینیں تھیں، بعض اوقات کچھ کے پاس اتنا سونا تھا کہ اس کو کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا، اور لیکن وہ اس مال و دولت کو انہوں نے دنیا میں شان و شوکت پہ نہیں خرچ کیا کہ اپنی واہ واہ بڑھاتے یا مختلف ملکوں کے سفر شروع کر دیتے اور اپنی مجلسوں کو بڑھاتے، بلکہ کیا تھا کہ صابر اور شاکر ہی تھے، اللہ کی جتنی زیادہ نعمتیں آتی تھیں۔ کچھ صحابہ تو ایسے ہیں کہ وہ جب اپنے سامنے دسترخواں پر ایک سے زیادہ سالن دیکھتے تو رو پڑتے اور کھائے بغیر ہی اٹھ جاتے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی دنیا میں ہمارے اعمال کا صلہ دے دے، ٹھیک ہے۔ تو مومن کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں وہ اللہ سے اور جڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے، اور یہاں پر کیا بتا دیا کہ باقی رہنے والے تو نیک اعمال ہی ہیں، ان کو انسان کر لے، ان پر انسان استقامت اختیار کرے۔ دنیا میں اتنی دوڑ لگ گئی ہے دنیا کی چیزوں کی کہ ہم اتنی دنیا میں ڈسٹریکشنز ہیں، اس میں اگر آپ کو 10 منٹ بھی ملیں 5 منٹ بھی ملیں تو عمل پر توجہ دیں، عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ نماز کے 2 نفل مل رہے ہیں تو ان کو بہت سجا سنوار کے پڑھیں کہ یہ وہ عمل ہے جو میرا اللہ کے ہاں کام آنے والا ہے۔ کسی کی خدمت کا کوئی موقع مل گیا تو اس کو سجا کے کریں، تو کیونکہ یہ اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے اور بہتر ہے انجام میں بھی۔
پھر اس کے بعد فرمایا وہ دوسرے شخص کا حال کیا ہے، افرأیت اللہ جی کیا دیکھا تو نے اس شخص کو. یہ دراصل یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ غور و فکر کیا تم نے، دیکھا بھلا بتاؤ تو. اللہ جی وہ جو کفرا جس نے کفر کیا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا، وقالا اور کہنے لگا لأوتینہ البتہ میں ضرور دیا جاؤں گا، مالوں و ولدا مال اور اولاد. ٹھیک ہے، یعنی کافروں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہوا ہے تو وہ اللہ کی آیات کا کفر بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پھر یقین رکھتا ہے کہ میں ضرور مال اور اولاد دیا جاؤں گا. اس کے لیے یہ حدیث پڑھتے ہیں. اس آیت کا روئے سخن ایک قریشی سردار عاص بن وائل سہمی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے. سیدنا خباب بن ارد کہتے ہیں کہ میں مکہ میں لوہار کا پیشہ کیا کرتا تھا. میں نے عاص بن وائل سہمی کے لیے ایک تلوار بنائی، میں اس کی مزدوری مانگنے کے لیے عاص کے پاس گیا. وہ کہنے لگا میں اس وقت تک تجھے مزدوری نہیں دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر نہ جائے. میں نے کہا جب اللہ تجھے موت دے گا پھر تجھے زندہ کرے گا، میں تو اس وقت تک بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کروں گا. وہ کہنے لگا اچھا اگر اللہ مجھے مرنے کے بعد زندہ کرے گا تو پھر مجھے مال اور اولاد بھی دے گا، اس وقت میں تمہارا حساب چکا دوں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں. اللہ اکبر، کہ یہ اس کا یقین ہے کہ اگر میں وہاں پر دوبارہ اٹھایا بھی گیا تو چونکہ میں اس دنیا میں دیا گیا ہوں تو وہاں پر بھی مجھے عطا کیا جائے گا. یہ اسی عاص بن وائل کے بیٹے سیدنا عمر بن عاص ہیں. یہ جب یہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے تو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے قریشی وفد کے نمائندے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو اسلام کی بے شبہ خدمات سر انجام دیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم بھی اپنے عقیدے پر ذرا غور کریں کہ کیا جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسائشیں ملتی ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، تو ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. اور پھر یہ کہ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم آخرت میں بھی دیے جائیں گے، بلکہ آخرت کا معاملہ آپ کے ایمان اور اعمال صالح پر ہوگا، جس کی پچھلی آیت میں جس کا ذکر کیا کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا. اور اس میں دنیا کی رنگینیوں سے نظر نکالنے کے لیے نا ضرور حالات حاضرہ پہ نظر رکھا کریں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں بے شمار ایسے مسلمان ہیں جو عافیت میں نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم یہاں پر پانی کی نعمت کو کیسے بہاتے ہیں، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں پر پانی سے ہی عذاب آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایسے سیلابی ریلے آئے ہوئے ہیں، اور دیکھیں وہ لوگ بھی تو ان کے پاس بھی تو ساری آسائشیں تھیں، اور ایک دن میں وہ کنگال ہو گئے. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، رہائش تک نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح آن انسان ایسے کبھی کبھار ضرور یہ حالات اگر آپ روز نہیں دیکھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے، تو ضرور غور و فکر کیا کریں کہ یہ تو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ ہے، وہ چاہے تو وہ جب مرضی لے لے. اور یہ تو دراصل ہماری آزمائش ہے، کوئی دیا جا رہا ہے کوئی نہیں دیا جا رہا. اس میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان نعمتوں کے ملنے یا نہ ملنے پر انسان عمل کیا کر رہا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا اطلع الغیبہ ام اتخذ عند الرحمن عہدا. اطلع کیا اس کو پتہ چل گیا، کیا وہ مطلع ہو گیا الغیبہ غیب پر، یعنی وہ اس کو غیب کی باتیں پتہ چل گئیں. ام یا اتخذ اس نے بنا لیا عند الرحمن رحمان کے پاس عہدن کوئی عہد، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ دنیا میں اگر اس کو یہ سب کچھ مل رہا ہے تو آخرت میں بھی اس کو ملنے کی گارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی تو بات ہو رہی نا کہ یہ عقیدہ ہی نہیں رکھتا. لیکن جب ہم عمل نہیں کرتے تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی ہم نے عہد لے رکھا ہے کہ بغیر عمل کے ہی ہم عطا کر دیے جائیں گے؟ تو پھر اسی لیے تو قیامت کے دن کو حسرت کا دن کہا گیا نا، کہ اس دن مسلمان بھی حسرت کر رہا ہوگا کہ کاش دنیا میں یہ جو میں نے وقت یہاں پہ ضائع کر دیا، اس میں کوئی نیک عمل کما لیتا. یہ جو دنیا میں مجھے ہیزیٹیشن لگی رہی، جھجک ہی پڑی رہی کہ میں پتہ نہیں یہ دین کو آگے پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں. ہمیں ہر وقت شکوک و شبہات رہتے ہیں، ہم ڈاؤٹس کا شکار ہیں ابھی بھی اپنے دین کے بارے میں ہی نا، اسی لیے تو ہم اس کو آگے نہیں پہنچا پاتے. ٹھیک ہے، تو کیا ہم نے رحمان سے پھر کوئی عہد دے رکھا ہے کہ کام کیے بغیر ہی ہم اللہ کے ہاں اجرت دے دیے جائیں گے اور وہاں پر اللہ کی رحمتیں ہم پر ہو جائیں گی؟ تو اسی دنیا میں اپنی زندگی کو سنوار لیں، جہاں پر بھی دن میں 24 گھنٹے میں مومن نا اپنے شعور کو جگاتا رہے کہ یہ جو میں اس ڈیوائس پہ بیٹھ گئی ہوں، ہمارا پتہ کیا حال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فائزہ فرغت فانصب، کہ جب فارغ ہو جا تو پھر نصب ہو جا، یعنی جب آپ فارغ ہو گئے کام سے، دین کی ایک عبادت سے فارغ ہو گئے تو پھر نصب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، مزید تہجد کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور یہاں پر جو لوگ دنیا میں پڑھے نا وہ یہی کرتے ہیں، وہ سارا دن جاب کر کے آتے ہیں نا تو پھر نصب ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایکسرسائزز کرتے ہیں، وہ جسم پر ٹائم لگاتے ہیں. لیکن ہم مومنوں کا کیا حال ہے، ایک ہم کام کر لیتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا کر لیا.
ٹھیک ہے؟ تو جس وقت آپ کوکنگ کر کے فارغ ہوں، یعنی کوکنگ میں بھی آپ کرتے ہوئے یہی نیت رکھیں کہ اللہ کے لیے میں سب کو کھلا رہی ہوں، تو اس پہ بھی مجھے اجر و ثواب ہے۔ لیکن جب آپ اس کے بعد فارغ ہو جائیں نا، تو پھر ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں، بجائے یہ کہ ٹیب کھول کے بیٹھ گئے اور فضول میں ہم اس کو اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑے فتنے ہیں، ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو کیا ہم نے رحمان سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم وقت بھی ضائع کریں گے اور پھر بھی ہمیں وہاں پر عطا کر دیا جائے گا؟ ہمیں کیا غیب کا پتہ ہے؟ ہم بار بار خود کو شعوری طور پر جگاتے رہیں انشاءاللہ۔ کلّا ہرگز نہیں، سنکتبو ہم لکھ لیں گے، عنقریب ہم لکھ لیں گے، ما یقولو جو وہ کہتا ہے، ونمدو اور ہم لمبا کریں گے، لہو اس کے لیے، من العذابی مدہ عذاب میں سے لمبا کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، یہ جو جو کچھ کہہ رہا ہے نا، یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور ہم تو اس کے لیے عذاب میں سے لمبا کر دیں گے۔ یہ اس کا نامہ اعمال میں یہ جو غرور کا کلمہ ہے نا، یہ ضرور درج کر لیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی سزا پر اس کی اس جسارت کے گناہ کا بھی مزید اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ گناہ کر رہا ہے اور پھر اس پر جم رہا ہے، تو مزید یہ کیا ہے کہ بدتر ہے اس کے گناہ سے بھی، تو پھر عذاب میں سے ہی اس کو لمبا کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ اور ہم وارث ہو جائیں گے اس کے جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا اور وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو ساری وراثت ہے، سارا سب کچھ تو اسی کا ہے، ملکیت اسی کی ہے۔ وہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے سب کا مالک تو وہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہی انسان مرتا ہے دنیا میں ہی وارث ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب سب مر جائیں گے تو سب مال کہاں جائے گا؟ اللہ ہی کی طرف جائے گا، وہی اس کا وارث ہے۔ اور دنیا میں حال کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں میرا مال میرا مال، وہ چیز میں نے ٹھیک کرنی ہے، وہ خراب ہو گئی، وہ ٹھیک کرنی ہے، بچا بچا کے رکھتے ہیں نا چیزوں کو، مال کو، دولت کو، جائیداد کو، اور اس کو اللہ کی راہ میں لگانے سے بچاتے ہیں۔ بخیلی اتنی زیادہ بعض اوقات کرتے ہیں ہم، تو کیا ہے یہ سب کچھ مرتے ہی آ کے دیکھیں کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبر تک، 2 واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، عمل اس کا اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، اور مال اور اولاد واپس آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ انسان جو دنیا میں اتنا پیارا ہوتا ہے اس کو انسان قبر میں رکھ کے آ جاتا ہے اور واپس پلٹ آتا ہے، پھر کون کہاں، پھر اس کی چیزیں وارثوں کے کسی کام کی بھی نہیں ہوتی بعض اوقات، وہ اس کو جو ہے وہ ایسے ہی رد ہی کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کے وارث ہو جائیں گے اور وہ اللہ کے پاس اکیلا آئے گا۔ تو ہم میں سے ہر شخص اللہ کے ہاں اکیلا حاضر ہوگا، اور وہاں پر جو جو کچھ وہ یعنی یہاں پر تو اس کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو گستاخیاں یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہا تھا اور گستاخانہ کلمات کہہ رہا تھا اور بد کرداریاں تھیں، وہ اس کے ساتھ آئیں گی اور اس کو واقعی سزا ملے گی۔ تو ہمارے ساتھ بھی ہمارا وہاں پر عمل جائے گا۔ پھر اگلی آیت ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللّٰہِ، معاملہ ان کا کیا ہے، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے چھوڑ کر آلہہ الہ لیکونوا تاکہ وہ ہو جائیں لہم ان کے لیے عزت کا سبب۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنا رکھے ہیں تاکہ یہ وہ اللہ کے ہاں ان کے لیے عزت کا باعث بنے، ٹھیک ہے؟ یعنی انسان کا یہ حال ہے کہ اللہ کے علاوہ وہ دوسروں کے پاس عزت تلاش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ چاہتا ہے کہ ان معبودان باطل کی عبادت میں پڑا ہی رہے تاکہ وہ اس کے لیے عزت کا سبب بن جائیں، ٹھیک ہے؟ اور عزت سے مراد عربی زبان میں کسی شخص کا ایسا طاقتور اور بالادست ہونا ہے جس پر کوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان معبودوں کی وہ حمایت حاصل کر سکتے ہیں اور ان معبودوں کی حمایت کی وجہ سے ہی ان پر کوئی مخالف ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحم فرمائے، آج ہم اپنی اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہم عزت کے لیے کس طرف جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ہم بے عزت ہو جائیں گے۔ آپ اگر لڑکوں کو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹخنے ننگے کریں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ انہیں بڑی شرم آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ ہمیں اگر حجاب کا کہا جائے تو ہمیں شرم آتی ہے کہ نہیں، ہم نے فلاں محفل میں جانا ہے تو وہاں پر ہماری عزت کیا رہ جائے گی؟ ساری خواتین اتنی فیشن کر کے آئیں گی اور اتنا کچھ انہوں نے کیا ہوگا، بال سنوارے ہوں گے، تو ہم ان میں بے عزت ہو جائیں گے۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا۔ بہت دفعہ انسان اللہ کے حکم سے کیوں پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے ہاں مدد چاہ رہا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے مددگار بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ہرگز نہیں، عنقریب وہ کفر کریں گے ان کی عبادت سے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا اور وہ ہو جائیں گے انہی کے مخالف۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، معبود تو ان کی عبادت سے ہی انکار کر دیں گے بلکہ ان کے الٹا مخالف ہو جائیں گے، یعنی وہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کیا کرو، ہمیں تو، اور یہ بھی مخالف کیسے ہو جائیں گے، کہیں گے کہ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ تم لوگ ہماری عبادت میں پڑے ہوئے ہو۔ تو دنیا میں انسان سوچ لے کہ اگر وہ نعوذ باللہ باطل معبودان کی عبادت میں تو نہیں پڑا ہوا، لیکن ہم نے بہت سی ایسی سیلیبریٹیز بنا رکھی ہیں جن کو ہم صبح روز اٹھ کے دیکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے بن جائیں۔ یہ چیز عام ہے آج آپ ہماری نوجوان نسلوں میں کہ کسی چیز کو ہم دیوتا کی طرح اپنے اوپر سوار رکھتے ہیں تو ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ مقام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہیے اور ان کی سنتوں کو یہ عزت اور اہمیت ہماری زندگی میں حاصل ہونی چاہیے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جس طرح سے دنیا آگے بڑھ رہی ہے نا، اور جتنا میڈیا فاسٹ ہو گیا ہے، یہ چیزیں شیطان نے یہ رنگینیاں اتنی سجا دی ہیں کہ انسان انہیں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح اٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے ہم اپنی سیلیبریٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے آج کیا پہنا، کیا کھایا، وہ کیسا لگ رہا ہے، اور پھر ہم ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی ہمارے فیشن ہوتے ہیں، وہی ہمارے بالوں کے کٹس ہوتے ہیں، وہی ہمارے ڈریسز ہوتے ہیں، اور یعنی یہ جو برانڈز ہیں اور سٹینڈرڈز ہیں یہ سارے آپ دیکھیں کتنے زیادہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو یہ نہیں کر رہا ہوتا نا اس کو لوگ پاگل بیوقوف کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اور ظاہر ہے پھر وہ اس کی بے عزتی بھی کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو واقعی صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہو گیا، لیکن اس پر ہی چلنا ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اگر ہم اللہ کے ہاں مکمل طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہاں پر پہنچ کر یہ اللہ کے سامنے تو اپنے لیے مددگار نہیں رہیں گے، یہ ہمارے کیا مددگار ہو سکیں گے، ٹھیک ہے، یہ تو وہاں پر جا کر الٹا مخالف بن جائیں گے، اور ان کا انجام پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ بچ جائیں اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے فالوورز کو بھی بچا لیں، بلکہ یہ بھی ڈالے جائیں گے اور دوہرے عذاب میں، یعنی عذاب ان کے لیے لمبا ہی کرتا چلا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ وہ نہ صرف خود رکے بلکہ دوسروں کو بھی انہوں نے روکا۔ انہی آیات کی تلاوت انشاءاللہ سن لیتے ہیں 66 سے انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا
ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ قرآن کی محفل پوری ہوئی ہے، آپ لوگ اپنی اپنی جو بھی دعا کرنی ہے وہ کر کے اٹھیں پھر، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔